بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 سے 14 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ آیت نمبر 10۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اگلی آیت جو آ رہی ہے اس کے شان نزول کے متعدد واقعات ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن مجید میں سارے تو بیان نہیں ہو سکتے، البتہ اس اعرابی کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ اس اعرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سونت لی اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے تامل فرمایا، اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں لرزہ طاری ہوا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آیت نمبر 11۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 12۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان ہی میں سے 12 سردار ہم مقرر فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور دین حق قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بہتر قرضہ دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری کرے گا وہ یقیناً راستے سے بھٹک گیا۔ آیت نمبر 13۔ پھر بنی اسرائیل کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام اللہ کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی۔ ہاں، ان میں سے تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ درگزر کرنے کا حکم اس وقت تھا جب قتال کا حکم نہیں آیا تھا، بعد میں تو حکم آ گیا کہ جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 14۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں یعنی عیسائی، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا تھا۔ انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو انہیں کی گئی تھی بہت بڑا حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا۔ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے معبد میں عبادت نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہی سزا
امت مسلمہ پر بھی مسلط کر دی گئی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔